السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آپ تمام حضرات کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ تمام حضرات کو اس یوٹیوب چینل میں لے چلتے ہیں کتابوں کی اس دلچسپ دنیا میں جہاں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ 100 150 سال 200 سال پہلے مصنفین مؤلفین لکھنے والے کس طریقے سے اپنی کتابوں کو لکھتے تھے۔ آج ایک عجیب و غریب کتاب لے کر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے ولی بنانے والی کتاب۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، صحیح پڑھا، ولی بنانے والی کتاب، عرف اصول درویشی۔ یہ کتاب، اس کی جو رجسٹری ہوئی ہے وہ 1847 میں ہوئی ہے، یعنی 1847 سے 1947 اور 1947 سے 2026، یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب تقریباً 160-70 سالہ قدیم ہے۔ اس کتاب میں ہم نے تحقیق کی کہ یہ نسخہ کب کا شائع شدہ ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ تو طے ہے کہ یہ کتاب تقریباً 100-125 سال قدیم ہے۔ کتاب کے صفحے پر نحن اقرب الیہ من حبل الورید لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ ظاہر ہے کہ کتاب میں یہ آیات اس لیے لکھی جاتی ہے کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے مضامین کیا ہیں۔ مؤلف جناب شاہ سید محمد عبداللہ علم صاحب سوداگر، مؤلف علمی جنتری وغیرہ وغیرہ، یعنی ان کی دوسری کتابوں کا بھی تعارف، اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ ہے۔ یہ کتاب جو ہے مطبع رحمانی کانپور میں شائع ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے فہرست مضامین بھی بہت عجیب ہیں، یعنی واقعی میں یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کو ایک دفعہ پڑھا جائے۔ اس کے سارے نسخوں پر عمل کرنا تو میرے خیال میں اس زمانے میں تو بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، لیکن بہرحال ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ 100-150 سال پہلے کے متصوفین جو ہوتے تھے، یا یہ کہ صوفیاء کرام جو ہوتے تھے، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، یا اس سے پہلے صوفیاء نے کس طریقے کی زندگی گزاری کہ 100-125 سال پہلے کے جو صوفیاء تھے ان کو اس کتاب میں رشد و ہدایت دی گئی ہے۔ فہرست مضامین کتاب اصول درویشی، آپ دیکھ سکتے ہیں شریعت، معرفت، تصوف کیا چیز ہے، لوازم و شرائط تصوف، فرقہائے صوفیہ، علامات صوفی کامل۔ یہ ضرور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس لیے کہ فی زمانہ بہت سارے ایسے صوفی کامل بن چکے ہیں کہ جن کا ظاہر و باطن شریعت کے خلاف ہے، جو دن رات جو ہے وہ نشے میں رہتے ہیں، دن رات جو ہے بےہودہ حرکات میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عوام کا ایک جنب غفیر ہے، ایک بڑی انسانوں کا ایک گروہ ہے جو ان لوگوں کو صوفی کامل مان کر ان کے سامنے گویا کہ اللہ معاف فرمائے شریعت اور طریقت جو ہے وہ ان کو کامل سمجھ کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ صوفیوں کی ترتیب اور کمالات و کرامات، فنا فی الشیخ، یقینات، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، عالم رویا، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ناسوت، جلالی جمالی، جلالی و جمالی، عالم لاہوت، عالم ملکوت، انسان اشرف کیوں ہے، عالم جبروت، عالم صفات و تعینات، عالم باطن، عالم ارواح، وجود و شہود۔ عجیب و غریب مضامین ہیں۔ تصفیہ قلب، تصفیہ قلب کی ایک تیسری ترکیب، تزکیہ نفس، سلوک و جذب، تسخیر کی دوسری ترکیب۔ پورا اگر آپ جانتے ہو اردو زبان تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے تسخیر عام کا عمدہ طریقہ، نظری قوت، تسخیری نظر کا دوسرا قاعدہ، تصور صادق و کاذب، ہوا میں اڑنا، عالم حیرت، جذب و سلوک، مجذوبوں کی حالت، سلسلہ بیعت۔ ٹھیک، دیکھ سکتے ہیں الہام کی کیفیت، الہام کس کو قدرتی ہوتا ہے، الہام کی تدبیر کیا ہے، مجذوب کسے کہتے ہیں، عالم حیرت، مجذوب کی پہچان کیا ہے، عالم مثال، مدینۃ الاولیاء۔ تو تمام جو تصوف کے جتنے طرق ہو سکتے تھے یا جتنے اس کے فرقے ہو سکتے تھے، ان کی قسمیں ہو سکتی تھیں، ان کے کرامات، ان تمام چیزوں کو اس کتاب میں اصول درویشی میں مصنف نے جمع کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے
آخر کتاب میں اذکار و اشکال ذکر کیے ہیں، تعلیم ابتدائی ذکر کیے، طریقہ خاندان چشتیہ، نقشبندیہ، اذکار صوفیہ وغیرہ وغیرہ سب کچھ، علامات انوار، مراتب فناء، شرائط طریقے شطاریہ، سب چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب تقریباً 228 صفحات میں ہے۔ کتاب شروع ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسولہ الکریم، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی کتاب شروع کی ہے شریعت سے، شریعت کس کو کہتے ہیں، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد معرفت، پھر معرفت کے بعد تصوف کیا چیز ہے، لوازم و شرائط تصوف، ٹھیک ہے، فرقہ صوفیہ، علامات صوفیہ کامل، یہ ضرور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ چند علامات صوفیوں کی اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ ہر کس و ناکس کا مرید ہو جانا باعث گمراہی ہوتا ہے۔ کتنی بہترین بات کہی ہے کہ ہر کس و ناکس کا مرید ہو جانا باعث گمراہی ہوتا ہے، اور بغیر سمجھے بوجھے کسی کو دست بیع دے دینا خلاف عقل و علم ہے۔ سب سے پہلی اور ضروری علامت درویش کامل و سالک کی یہ ہے کہ پابند شریعت ہو۔ سن لیجیے آپ تمام، پابند شریعت ہو اور تمام وہ شرطیں اس میں پائی جائیں جو کہ ہم نے شرائط تصوف صفحہ گزشتہ میں لکھ دی ہیں۔ جہاں تک ان شرائط و لوازمت کا دیکھ لینا ممکن و آسان ہے ان کو دیکھ لیں۔ مثلا شریعت کے احکام کی ظاہری پابندی معلوم ہو سکتی ہے، اور تکبر و غرور اور حرص و طمع اور بخیلی وغیرہ تھوڑی سی گفتگو اور 2-4 روز کی صحبت میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ گفتگو میں یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ شخص فضول گو اور کذاب ہے یا نہیں، اور تھوڑی سی نشست و برخاست میں یہ علم ہو سکتا ہے کہ اس کا وقت کس قدر خلوت اور شغل و حمل میں صرف ہوتا ہے۔ اگر شبانہ روز لوگوں میں غپ شپ کرتا ہے اور خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہتا ہے تو صرف 5 وقتہ نماز اور رمضان میں روزہ رکھنے سے سالق طریقت نہیں ہو سکتا۔ البتہ احکام شریعت کا پابند ہو سکتا ہے، مگر چونکہ خلوت پسندی شرط تصوف ہے، لہذا خلوت میں زیادہ تر بیٹھنا ایک دلیل سلوک ہے۔ دیکھ رہے ہیں، جب تمام ظاہری باتیں اور وہ شرائط و لوازم جن کا جمع ہونا ممکن ہے موافق سلوک و طریقت نظر آئے تو پھر خدا پر بھروسہ کر کے ایسے شخص کی بیعت کر لینے میں مذائقہ نہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، انہوں نے یہاں لکھا ہے، صفحہ گزشتہ کا انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ لوازم و شرائط تصوف کیا ہے۔ تصوف کے لوازم و شرائط یہ ہے کہ شریعت کو مقدم رکھے، خلاف شریعت اپنے ہوش و حواس میں کوئی حرکت نہ کرے، کسی دنیاوی غرض و خواہش کے لیے یا کسی کمال کے حاصل کرنے اور ناموری پیدا کرنے اور صاحب کرامت مشہور ہو جانے کے لیے جامع تصوف نہ اختیار کرے۔ مقصود اصلی خدا ہو، باقی تمام عالم کے کاموں کو ایسا سمجھے جیسا کہ ضرورت شدید کی وجہ سے پاخانہ جانا پڑتا ہے، کو وہاں جا کر دماغی بلکہ روحانی تکلیف ہوتی ہے، مگر بغیر گئے چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح تمام دنیاوی کاموں جو کہ مباح سمجھے اور ہر وقت باوضو رہے، طعام و کلام و نوم قلیل رکھے، صرف ضرورت شدید کی مقدار کے موافق خلوت پسند رہے، مرشد کا محکوم اور عاشق صادق ہو، غرور و تکبر سے بہت دور رہے، نفس کو مغلوب رکھے، جس بات میں اس کو خوشی ہو اسے نہ کرے، یا اگر مجبوراً کرتا ہو تو نفس کو خوش نہ ہونے دے، بلکہ یہ خیال کرے کہ یہ کام جو اچھا مجھ سے ہوا ہے میرے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے ابھی کافی نہیں ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، علامات صوفیہ کامل کے بعد جو ہے مختلف قرآن پاک کی آیات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے انہوں نے جو ہے بیان کیا ہے۔ اب آیا صوفیوں کی ترتیب اور کمالات و کرامات۔ درویشوں کے بے انتہا مراتب اور درجات ہیں، اور ہر مرتبے پر پہنچ کر ان کو ایک خاص قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں سے ایسی چیزیں شروع ہو رہی ہیں کہ اس وقت یہ ماڈرنائزیشن کے زمانے میں یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کرامات و اولیاء اللہ حق، کہ اولیاء اللہ کی کرامات یہ حق ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن واقعی میں صوفی ایسا ہونا چاہیے جو پابند شریعت و طریقت ہو، یقینات، علم یقین، حق الیقین، عین الیقین، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو سب عالم رویا، عالم مثال، یعنی بزرگان دین کی سوانح حیات جب ہم پڑھتے ہیں، خاص طور پر وہ بزرگ جن کو 1000 سال، 900 سال، 800 سال گزر چکے ہیں، تو ان کے یہاں ہمیں اس قسم کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں اور ملتی ہیں۔ جلالی اور جمالی،
عالم لاہوت، عالم ملکوت. اور کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے موضوع پر منفرد کتاب ہے. عالم صفات و تعینات، عالم باطن، عالم ارواح، یعنی یہ سب تصوف کے طرق ہیں، سلسلے ہیں، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. اور جو ہے تصفیہ قلب یعنی دل کی صفائی کرنا، تصفیہ قلب کی ایک تیسری ترکیب ذکر کی ہے کہ انسان کا دل کیسے صاف ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت چاہتے ہیں کہ ان کا دل پاک ہو، اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں وہ اس کتاب میں مذکور ہیں. تزکیہ نفس کو آدمی کس طریقے سے مزکہ کرے گا، پاک کرے گا، اس کا طریقہ لکھا ہے. یعنی یہ واقعی میں ایسی کتاب ہے جو اس کتاب کا نام ہے کہ ولی بنانے والی کتاب. تسخیر کی دوسری ترکیب، تسخیر عام کی دوسری ترکیب. اچھا، یہ مضامین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بیچ میں سے پڑھ کے کیوں نہیں سنا رہا ہوں. اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ اس کے بیچ کے مضامین سنانا اس وقت واقعی میں ہم تحمل اور برداشت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ہم جو ہے اس کو شروع سے نہ پڑھیں. اس لیے کہ جتنی چیزیں یہاں لکھی گئی ہیں وہ ایک دوسرے سے اس طریقے سے جڑی ہوئی ہے جس طریقے سے انٹرلاک ہوا کرتا ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ ہم جو ہے اس کتاب کے کسی مضمون کو سمجھ نہیں سکتے. دیکھیں یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، جذب و سلوک. یعنی یہ سمجھنا چاہیے. اس وقت بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کسی بھی درویش صفت آدمی کو دیکھ کر یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اصل مجذوب ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہاں لکھا ہے کہ درویش 4 طرح کے ہوتے ہیں: سالک، مجذوب، نمبر 1 سالک، نمبر 2 مجذوب، نمبر 3 سالک مجذوب، نمبر 4 مجذوب سالک. محض سالک تو کچھ نہیں، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ درویش ہی نہیں، کیونکہ جس کو نہ کچھ مشاہدہ ہوتا ہے، نہ کوئی کیفیت طاری ہوتی، نہ لذت ملتی ہو، وہی محض سالک ہوگا. اور اسی لیے محض سالک کوئی شے نہیں ہے بلکہ یہ درویشی سے خارج ہے. اب رہے باقی 3 اقسام مجذوب. مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ کسی عالم میں جا کر ایسا غرق حیرت ہو جائے کہ پھر سلوک باقی نہ رہے اور بالکل معطل الحواس ہمیشہ کے لیے ہو جائے، کبھی اپنے حواس میں نہ آئے. ایسے فقراء ترقی نہیں کر سکتے، جس جگہ پھنس گئے وہی رہ جاتے ہیں، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا. تیسری قسم سالک مجذوب. سالک مجذوب اس کو کہتے ہیں جو کہ ہمیشہ سلوک میں رہے اور کبھی کیفیت مجذوبانہ طاری ہو جائے، خواہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے. یہی سب سے بہتر ہے اور برابر ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور انہی کو سب پر ترجیح ہے. ان کے ظرف بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کا مرشد کامل ہوتا ہے اور خدا بھی ان کی شراکت کرتا ہے. اس کی دستگیری کے ایک قدم آگے بڑھنا ممکن نہیں. چوتھی قسم مجذوب سالک. یہ وہ فقراء ہیں جو کہ اکثر جذب میں رہتے ہیں، کبھی کبھی سلوک میں آ جاتے ہیں. ترقی یہ سب کرتے ہیں مگر سالک مجذوب سے کم، اور ان کا ظرف اس قدر وسیع نہیں ہوتا جس قدر سالک مجذوب کا ہوتا ہے. حدیث میں مجذوب فقراء سے ملنا منع ہے کیونکہ اکثر یہ لوگ سیف زبان ہوتے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور بہت سی باتیں اس قسم کی کرتے ہیں جو اسرار غیب میں سے ہوتی ہیں. ممکن ہے کہ کوئی شخص ان کو سن کر عوام میں بیان کرے اور عقائد میں شرعی اختلاف پڑے تو خرابی پھیلے، اور بہت سی باتیں اس قسم کی کرتے ہیں جن سے ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور سمجھ میں کچھ اور آتا ہے تو سخت غلطی واقع ہوتی ہے. مجذوبوں کی حالت. مجذوب کامل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہوش میں تو رہتا نہیں اور لوح محفوظ کو دیکھتا ہے، اکثر اس کے حالات بیان کرتا ہے، مگر چونکہ ان کی زبان بھی درست نہیں رہتی جیسا کہ دیگر حواس بجا نہیں رہتے، اس لیے وہ مشکل سمجھ میں آتا ہے یا غلط سمجھ میں آتا ہے، اور ان کی گفتگو کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کے برابر یا قریب کچھ کم و بیش ہو. بہت سے لوگ دنیا کمانے کو مجذوب بن جاتے ہیں. سنیے، بہت سے لوگ دنیا کمانے کو مجذوب بن جاتے ہیں حالانکہ وہ اپنے حواس میں ہوتے ہیں. عوام کو دھوکہ دینے کے لیے مجنوں بن کر اپنی مجذوبیت ظاہر کرتے ہیں. ان لوگوں کی شناخت شروع ہی میں ہم نے لکھ دی ہے. یہاں یہ ظاہر کرنا ضرور ہے کہ مجذوب بننے والے آخر کو سڑی ہو جاتے ہیں اور بہت خرابی میں پڑ جاتے ہیں، اور جب پاگل ہو جاتے ہیں تو پھر سوائے خدا کے کوئی طبیب ان کا علاج نہیں کر سکتا.
ایسے تصنع سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی فقیر کامل مجذوب یا سالک سے ملاقات ہو جاتی ہے اور اس کو ناگوار ہوتا ہے کہ یہ فقیر بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ ایک ایسی نظر ڈالتا ہے کہ تمام حواس سلب ہو جاتے ہیں۔ اچھا بھلا آدمی مجنون ہو جاتا ہے، پھر نہ دنیا ملتی ہے نہ دین۔ مجذوبوں کی حالت کے بارے میں سلسلہ بیت، یہ عالم تصوف ہے، اور میں جو ہے عالم تصوف کی جتنے مضامین ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس میں ایک چیز اہم ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، مدینۃ الاولیاء، یہ ایک شہر ہے جس میں سوائے اولیاء اللہ کی کسی کی آبادی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی جا سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ کسی غیر کو آج تک معلوم ہوا ہے کہ کہاں اور کس طرف یہ شہر ہے۔ بعض اہل کمال سے جو کہ جذب کی حالت میں تھے، سننے میں آیا ہے کہ کوہ قاف میں ایک صحرائے عظیم ہے، اس کے اندر کسی گوشے میں یہ شہر آباد ہے۔ تمام دکاندار اور کل خریدار اور جملہ اہل کاروبار سب اولیاء کرام ہیں۔ وہاں جو درویش کامل ہو جاتا ہے وہ اپنی خاص قوت و کرامت سے پہنچ سکتا ہے، کسی سواری یا پیادہ پاہ چلنے کی راہ نہیں، جس طرح حضرت مخدوم جہاں گشت اور دیگر اولیاء اللہ جن و ملک کی طرح طے ارض کرتے تھے، یعنی زمین طے کرتے تھے، اسی طریقے سے فقراء کاملین وہاں جاتے ہیں۔ اسی شہر کا